السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث پاک کی شب بیداری میرے مرشد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت زیادہ عبادت و ریاضت اور قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ منقول ہے کہ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن پاک ختم کرتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ 1000 رکعت نماز نفل ادا فرماتے تھے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات جب میں نے اپنے معمولات یعنی عبادات کا ارادہ کیا تو نفس نے سستی کرتے ہوئے تھوڑی دیر سو جانے اور بعد میں اٹھ کر عبادت کرنے کا مشورہ دیا۔ جس جگہ دل میں یہ خیال آیا تھا اسی جگہ اور اسی وقت ایک قدم پر کھڑے ہو کر میں نے ایک قرآن کریم ختم کیا۔ اے عاشقان غوث اعظم، ہماری سستی کے تو کیا کہنے، فجر کی اذان پر آنکھ کھل گئی، گھڑی دیکھی، ابھی تو جماعت میں تھوڑی دیر ہے، پھر 15 منٹ کے لیے سو جاتے ہیں، پھر اٹھے تو سورج طلوع ہو چکا اور نماز قضا ہو گئی، چلو قضا کر کے پڑھ لیں گے۔ نماز قضا ہونے کا افسوس بھی نہیں ہوتا، یہ کتنی بڑی مصیبت ہے۔ تھوڑی سی مصروفیت ہوتی ہے تو چلو بھائی قضا پڑھ لیں گے۔ عورتیں بلا میں زیادہ پڑی رہتی ہیں، شاپنگ سینٹر جائیں گی، نماز قضا کر کے پڑھ لیں گی۔ یہ بھی وہ جو نمازی ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ان کی تو بات ہی الگ ہے۔ کسی کی شادی یا عورت میں گئی تو اسلامی بھائیوں کی بھی نماز گئی، جس کو جذبہ ہو سکتا ہے وہ بھاگ کر شاید مسجد میں پڑھ لے۔ عورتیں تو اس کی بھی پرواہ نہیں کرتی۔ ایسا نہ کریں، آپ دنیا میں کہیں بھی ہو، شاپنگ سینٹر یا بازار، شرعی پردے کی رعایت کے ساتھ نماز کی پابندی کرنی ہے، بلکہ ایسے اوقات میں جائیں کہ اس میں نماز کا وقت نہ ہو، اپنا کام نپٹا کر فوراً گھر آ جائیں اور گھر آ کر اطمینان سے نماز ادا کریں۔ اور اگر آپ کے ساتھ کوئی محرم ہے تو نمازوں کے اوقات کے علاوہ عموماً مسجدیں خالی ہوتی ہیں، وہاں پردے میں وضو وغیرہ کروا کر نماز پڑھیں۔ جب میرے ساتھ سیکورٹی کے معاملات نہیں تھے تو کسی مسجد میں نے خود اپنی بچوں کو، امی کو سفر وغیرہ میں نماز پڑھائی، گھر نہیں پہنچ سکے، چلو یہی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اگر یہ جذبہ ہوگا تو آپ کر سکتے ہیں۔ افسوس ہے کہ ہم نماز کے معاملات میں سنجیدہ نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے، بہانہ وہ بنائیں یا وہ بتائیں جو قیامت میں آپ کو بچا سکے، ورنہ ایک دوسرے کو ہم مطمئن کر لیتے ہیں۔ رب کو سب خبر ہے، جو نماز نہیں پڑھتے ان کو بھی نمازی بن جانا چاہیے، ورنہ مرنے کے بعد سوائے پچھتانے کے کچھ ہاتھ نہیں آنا، اور پھر وہاں جو خواہشیں ہوں گی نا اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ نماز چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے سکون کو چھوڑ دیا ہے، اور جب آپ کو سکون نہ حاصل ہوگی تو آپ گھر میں طرح طرح کی اچھے باتوں پہ بھی آپ الجھتے اور لڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنی زیادہ عبادت کیسے کیا کرتے تھے، روزگار اور پھر ہزار رکعتیں نماز کیسے پڑھ لیتے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنی رکعتیں عام آدمی نہیں پڑھ سکتا، یہ ان کی کرامت ہے۔ جیسا کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ جب گھوڑے پر سوار ہونے لگے تو ایک رکاب یعنی جس کو پیڈل کہتے ہیں، جس پہ گھوڑے پر جس پہ چڑھنے کے لیے پیر رکھ کر کے چڑھا جاتا ہے، اس کو رکاب کہا جاتا ہے۔ میں مبارک قدم رکھتے پھر دوسرا قدم رکاب تک
لاتے تو چند سیکنڈوں کے وقفے میں پورے قرآن کریم کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ یہ آپ کی کرامت تھی۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ نیک بندوں کے دل محبت الہی اور تقوی سے آباد ہوتے ہیں۔ یہ اتنے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دیتے ہیں، اپنے دلوں سے یہ دنیا کی محبت نکال دیتے ہیں۔ ان کی روحیں ذکر الہی کے بغیر بے چین و بے قرار رہتی ہے، اس لیے وہ ہر لمحہ یاد الہی میں مصروف رہتے ہیں، اور یہ مقام عبادت اور ریاضت میں سخت محنت کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ کچھ تبدیلی کے ساتھ بیان کرتا ہوں، جس میں کسی نے کچھ یوں پوسٹ لکھا تھا، یوں کچھ پوسٹ لکھ رکھا تھا کہ کسی دوسرے سے سوال کیا گیا کہ بزرگان دین کیسے ساری رات نماز و قرآن پڑھتے گزار لیتے تھے، تو سامنے والوں نے جواب دیا، آج جس طرح لوگ ساری رات سوشل میڈیا میں چیٹنگ کرتے ہوئے، یعنی بات چیت کرتے ہوئے، ویڈیوز دیکھتے وغیرہ میں گزار دیتے ہیں اور بارہا تھکتے نہیں اور اپنے تھکن کا کبھی اظہار بھی نہیں کرتے، تو بزرگان دین کا چین و قرار یاد پروردگار میں تھا، جس وجہ سے وہ اپنے پاک پروردگار کی یاد میں اس طرح مشغول ہو جاتے تھے کہ ساری رات گزر جانے کا پتہ نہ چلتا، اور ہم دنیا کی لذتوں میں ایسے بدمست ہو جاتے ہیں کہ ہمیں دنیاوی خواہشات سے ہوش ہی نہیں آتی۔ ساری رات گناہوں، گپ شپ، میوزیکل پروگرام، ناچ رنگ کی محفلوں میں گزارا جائے، ایسا لگتا ہے جیسے رات چھوٹی پڑ گئی۔ جیسے ہی نماز پڑھنے کی باری آتی ہے بالکل جان پہ آ جاتی ہے، پانی بڑا ٹھنڈا، نماز کیسے پڑھیں گے، ابھی تک تھکن کا، کل فجر میں دونوں اکٹھے پڑھ لیں گے، یہ ہماری قوم کی تو حالت ہے۔ اللہ کریم غوث پاک کے صدقے ہم سب کو نماز کی پابندی اور صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی سعادت بخشے۔ اللہ کرے ہم سب پکے نمازی بن جائیں، ایسے آمین کہیں کہ شیطان کو بھی جھٹکا آ جائے۔ انشاءاللہ ہم پکے با جماعت نماز پڑھنے والے بنیں گے۔ غوث پاک کو شیطان نے عبادت میں سستی دلائی تو آپ نے ساری رات ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر قرآن کریم ختم کیا، تو ہم بھی غوث پاک کے مرید ہیں۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، بارش ہو، طوفان ہو، زلزلے ہو، اولے برس رہے ہوں، ہم نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اگر ہم نے ایسی عبادت کرنے کی اگر نیت کر لی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادت کو ضرور قبول کرے گا اور ایسی عبادت کرنے کی ہمیں توفیق ضرور دے گا۔ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا 15 سال تک یہ حال رہا کہ عشاء کی نماز کے بعد ایک پاؤں پر کھڑے ہو جاتے اور قرآن شریف پڑھتے پڑھتے رات گزار دیتے تھے۔ اکثر 1/3 رات میں 2 رکعت نفل ادا کرتے، ہر رکعت میں سورۃ الرحمن یا سورہ مزمل شریف کی تلاوت کرتے۔ اگر سورۃ اخلاص پڑھتے تو اس کی تعداد 100 بار سے کم نہیں ہوتی۔ حضرات محترم، ہم حضور غوث اعظم کے ماننے اور چاہنے والے ہیں، اور ہمارے حالات ایسے ہیں کہ نماز میں ہم وہ سستی کرتے ہیں، یا جو لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں نا وہ اپنی نماز میں چوری کیا کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں جب پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر میں کیسی چوری، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اپنے گھر میں چوری کریں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر میں کیسی چوری؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ جب حالت نماز میں کھڑے ہوں گے نا، اتنی تیزی کے ساتھ نماز پڑھیں گے، اتنی تیزی کے ساتھ نماز پڑھیں گے کہ چند منٹوں میں نماز ان کی مکمل ہو جائے گی، چند منٹوں میں نماز ان کی مکمل ہو جائے گی۔ حضرات محترم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے۔ اب یاد رکھیں کہ
کہ آپ امت محمدیہ میں کس طور پہ رہنا چاہتے ہیں۔ نماز کو اطمینان اور سکون سے پڑھیں نا، اگر نماز اطمینان اور سکون سے پڑھیں گے تو آپ کے جو حالات ہوں گے اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کہاں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نماز کی محبت کی وجہ سے کہاں لے جا کے رکھا ہے۔ ہر امت محمدیہ کو چاہیے کہ نماز 5 وقتہ باجماعت ادا کرے، اور اگر جماعت وقت پہ نہ مل پائے یا وہ اس وقت پہ